على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة القرآن في الصلاة افضل من القرآن في غير صلاة وقراءة القرآن في غير صلاة افضل من التسبيح والتكبير والتسبيح افضل من الصدقة والصدقة افضل من الصوم والصوم جنة من النار۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی، پاکیزہ کردار کے باپ کی پاکیزہ کردار بیوی بیٹی، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں قرآن پاک پڑھنا بیرون نماز کی تلاوت سے افضل ہے۔ نماز میں قرآن پاک پڑھنا بیرون نماز کی تلاوت سے افضل ہے۔ بیرون نماز قرآن شریف پڑھنا تسبیح تکبیر، یہ تو تسبیح پھرتے، ان تمام وظائف سے افضل ہے۔ تسبیح پڑھنا خیرات سے بہتر ہے اور خیرات روزے سے افضل ہے۔ روزہ آگ سے ڈھال ہے، اس کو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تلاوت کلام پاک نماز میں افضل کیوں ہے؟ قرآن پاک پڑھنا نماز میں افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اجتماع عبادتین ہے، دو عبادتوں کا اجتماع ہے۔ ایک قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور جو بندہ نماز کے اندر قرآن پڑھ رہا ہے، اب اس بندے کو نماز میں قرآن یکسوئی کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ ہم جب عام روٹین میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کبھی ادھر دیکھ لیا کبھی ادھر دیکھ لیا، اوپر نیچے آگے پیچھے دیکھ لیا، لیکن نماز کے اندر ہم یہ کام نہیں کرتے۔ اسی لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق نماز میں قرآن پاک پڑھنا یہ افضل ہے۔ یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر کوئی بندہ ختم پاک کرواتا ہے، فاتحہ جس کو ہم کہتے ہیں فاتحہ کرنا، ختم کرنا، کل یا 40واں کرنا، وہ بھی بہتر ہے، بہترین چیز ہے، کیونکہ اس میں دو چیزوں کا اجتماع ہو گیا، ایک خیرات کا ہو گیا، دوسرا قرات کا ہو گیا۔ وہاں پر کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے، دو عبادتوں کا اجتماع ہو گیا، یہ بہترین چیز ہے۔ اب تسبیح تحلیل قرآن کا جز ہے، اللہ اکبر بھی قرآن پاک میں، اچھا جی، اسی طرح سبحان اللہ بھی قرآن پاک میں ہے، الحمدللہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ اب یہ تمام کے تمام جو تسبیحات ہیں، یہ تمام کی تمام جز ہیں، کچھ حصہ ہے، یہ تمام جز ہیں۔ قرآن کل ہے تو جز سے ہمیشہ کل افضل ہوتا ہے۔ ہمارے جتنے ساتھی تشریف فرما ہوتے ہیں نا جی، اور وہ تسبیحات پہ زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، ان کو چاہیے تسبیحات کی بجائے تلاوت کلام پاک میں وقت صرف کریں۔ مسجد میں جب آپ تشریف لے آئیں اور آپ کے پاس 10 منٹ ہوں، 5 منٹ ہوں، 12 منٹ ہوں، تو آ کے سنت ادا کرنے کے بعد جو فارغ وقت ملے، بجائے تسبیح پڑھنے کے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس قرآن پاک کو اٹھائیں، اس کی تلاوت کریں۔ اس قرآن پاک کی تلاوت آپ کو ان تسبیحات سے زیادہ ثواب دے گی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ سجدہ، رکوع، تشہد سے قیام افضل ہے۔ قیام ان تمام چیزوں سے افضل ہے۔ قیام میں تلاوت قرآن پاک ہے، اسی لیے یہ افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ حدیث پاک ہے، اور میں نے جو آپ کے سامنے ابھی عرض کی، تسبیح تحلیل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے کام سے رب کا نام افضل ہے۔
ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سے افضل۔ پھر چاہیے کہ خیرات کے وقت اللہ کا ذکر بھی کریں۔ اچھا جی، اب یہ فرماتے ہیں کہ بہتر، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ روزہ وہ بہتر ہے جس میں، آپ کہتے ہیں روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ خیرات افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھا تو آپ نے اپنا مال بچا لیا، ایک وقت کا کھانا بچا لیا۔ تو اب کہتے ہیں یہ افضل کیسے ہوگا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو دوپہر کا کھانا آپ کا بچا اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ وہ اب دو عبادتیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اب یہ روزہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہو جائے۔ روزہ جب نفلی رکھے تو دوپہر کا کھانا خیرات کر دے تاکہ روزہ اور خیرات جمع ہو جائیں، بلکہ روزے میں اللہ کا ذکر زیادہ کرے تاکہ روزہ تسبیح تحلیل کا اجتماع نصیب ہو جائے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ تمام عبادات میں سے عبادتیں ساری اچھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ تو سب سے افضل جو اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ المزمل شریف کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ خوب سونا سونا کر کے قرآن پڑھنا نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے پیارے محبوب۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم